آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر 172 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ تم، مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، ولا اور مت تتبعوا پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ فرمایا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی انہیں پیدا کیا ہے، لہذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود منع فرما دیا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہیں۔ عرب بعض جانوروں کو اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور باور کرتے تھے کہ اب وہ حرام ہو گئے ہیں۔ ان کی اس حرکت کی مذمت ہے کہ حرام و حلال کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کام ہے، نہ کہ انسانوں کا۔ انسان جیسے کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ کسی حلال کو حرام کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ گویا خدا کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، جو ہرگز درست نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی حدیث میں کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے، انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ حلال و طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو۔ طیب کے معنی پاک کے ہیں، پاک کی ظاہری نجاست سے بھی ہوتی ہے اور معنوی نجاست یعنی حرمت سے بھی، اس لیے دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ حلال ہونا کافی نہیں، اسے ناپاک اور نجاست سے آلودہ بھی نہ ہونا چاہیے، ناپاک چیز کا کھانا بھی حرام ہے۔ دوسرا معنی مراد لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ شے اصلاً حلال ہو، جیسے حلال جانوروں کا گوشت، اور اسے حاصل بھی حلال طریقے سے کیا گیا ہو، چوری، غصب، سود، رشوت وغیرہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ احادیث مبارکہ میں رزق حلال کی بہت فضیلت، رزق حرام کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔
اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی سے ہی کھائے پہنے، اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال میں سے ہی دے۔ ہمارے بزرگان دین رزق کے حلال ہونے میں کس قدر احتیاط کرتے تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ ایک بار امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلام آپ کی خدمت دودھ لایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے۔ انما صرف یامرکم وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ پر ما وہ جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وہ تمہیں صرف برائی بے حیائی کا حکم دے گا۔ سوئی اور فحشائی کو مترادف یعنی میں نے بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوئی سے مراد مطلقاً گناہ ہے اور فحشائی سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ جل شان متعلق عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے، اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف، برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، بغض، کینہ، تکبر، انانیت، نفرت و عداوت، جنگ و عدل، تذلیل و تحقیر، استہزاء و الزام تراشی وغیرہ چیزوں کی طرف بلائے۔ یونی بے حیائی کے کام گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے، بدنگاہی، فوش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہ کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں، دوست احباب، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو بیان کردہ افراد اسے کھینچ کر گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ، اچھے دوست مل جائیں۔ وَإِذَا اور جب قِیلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ انہیں تابعوا تم اتباع کرو ما انزل جو نازل کیا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع نہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے ما الفینا اس چیز کا کہ جو ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کیا وہ اتباع کریں گے اگرچہ کان تھے آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعقلون نہ عقل رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پاتے تھے۔
فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ، پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حلال کیا، تو مشرکین اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ہم تو اسی راہ و رسم اور طور طریقے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ انہیں فرمایا گیا کہ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت و گمراہی ہے۔ گمراہ اور ناواقف باپ دادا کی پیروی انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر آبا و اجداد ہدایت یافتہ اصحاب علم ہوں، جیسے کہ صحابہ، اجلہ تابعین، ائمہ مجتہدین وغیرہ تھے، تو اس حسن ظن پر ان کی اتباع کرنا کہ انہوں نے کتاب و سنت کو صحیح طریقے پر سمجھا ہے، مذموم نہیں کہ یہ ناواقف اور گمراہ لوگوں کی اتباع نہیں بلکہ دین سے واقف اور ہدایت یافتہ لوگوں کی اتباع ہے۔ ہمارے ہاں شادی، مرگ، دیگر کئی مواقع پر شریعت پر چلنے کا کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی باپ دادا اور خاندان اور برادری کے رسم و رواج کا عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط باطل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری ہے، اچھوں کی پیروی اچھی ہے۔ جیسے ہم بزرگان دین، صحابہ تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے، اس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ، ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کمثل، مانند مثال، الَّذِي، اس شخص کی ہے وہ جو يَنِّقُ پکارتا ہے، بما، اس کو جو لا يسمع، نہیں سنتا وہ، الا، سوائے دعاء، دعا، و نداء، اور پکار کے، سُمٌّ، وہ بہرے، بکمن، گنگے، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یعقلون، پس وہ نہیں عقل رکھتے۔ مثال بظاہر کافروں کو دی گئی ہے، مگر مقصود ان کو دعوت دینے والے کی مثال دینا ہے کہ داعی کی حیثیت چرواہے کی اور کفر پر بضد کافروں کی مثال جانوروں کی ہے، جن کے لیے ہر بول میں ایک چیخ و پکار ہے اور وہ اس کا منشا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہے۔ جیسے جانوروں سے کسی بات کو سمجھنے، قبول کرنے کی امید نہیں، وہی حال ان کا ہے۔ گویا حق اور ہدایت کے معاملہ میں ان کے کان، ان کی زبان، ان کی آنکھیں معطل اور اپنی صلاحیت سے محروم ہیں۔ اس عید میں کچھ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ دعوت، تبلیغ، وعظ و نصیحت، قرآن و حدیث، اصلاح و تفہیم کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہمارے آنکھ کان بھی کھلے ہوئے ہیں یا نہیں۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، کلو، تم کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکرو، اور تم شکر کرو، للہ، اللہ کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ، صرف اس کی، تعبدون، عبادت کرتے ہو۔ یعنی کافروں کا طریقہ اختیار کر کے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہ کر لو۔ الغرض، جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے، صرف یہ شرط لگائی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کر دیں۔ کھا پی کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو، چنانچہ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے، بروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔